ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜਗਾ ਸੈਂਸਰ ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਬਿਠਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 6 ਵਜੇ राणा साहब मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम तज़किया देंगे और हमारे साथ बहुत ही नामवर सहाफ़ी होंगे हमारे साथ। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर फरजाना, ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में, हमें रेहाम खान ज्वाइन करेंगी, और बड़े वसी और अच्छे जो तज़किए जो है वो पेश किए जाएंगे। राजा साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज जो है वो आपसे शुरू करता हूँ। आपने से ये सारे देखे, आज की तकरीर देखी, कोयटा का पावर शो देखा, थोड़ा सा बेसिक इसका हमें बता दें कि आज का पावर शो कैसा रहा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राना साहब को, अरशद साहब को, आपको और बाकी आप जितने हमारे व्यूअर्स हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। बलूचिस्तान का जो आज पावर शो था कोयटा का, मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब रहा। एक तो बेशुमार जो है उस में रुकावटों इन्होंने खड़ी की, जिसकी वजह से मौलाना साहब ने भी उस चीज का जिक्र किया कि लोगों का वहां पे पहुंचना इन्होंने काफी मुश्किल बनाया। और फिर उसके साथ साथ जो है वो दहशत गर्दी का भी इन्होंने, यानी कि पूरा इन्होंने श्योरिटी दी कि ये दहशत गर्दी का हमला जरूर होगा। अंदाजा करे कि वो एक ऐसी जगह है कि जहां पे दहशत गर्दी का इतना खतरा है और मोहसिन दावड़ तक उस तरह का बंदा भी उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, और जो दहशत गर्द है उसको जो है ये फ्री एक्सेस दे रहे हैं, तू लंघ जा जी। और फिर बदकिस्मती आप देखें कि उन्होंने दहशत गर्दी का हमला करवाया भी। अब वहां पे आज धमाका हुआ है, 5 बंदे जो है वो शहीद हो गए और 20 से ज्यादा जो है वो बेचारे जख्मी हो गए। अब इनको ये चीज सोचनी चाहिए कि ये कितनी बदकिस्मती है। पहले पाकिस्तान में धमाके होते थे तो लोग सिर्फ एक ही लाइन पे सोचते थे कि इसके पीछे इंडिया है। और जब से ये परवेज लाई ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मुझे मुशर्रफ ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उनकी रैली, आज जो भी धमाके होते हैं उसके पीछे वर्दी है। अब आज की इन्होंने बदकिस्मती से वो चीज बना दी है कि अब लोगों का पहले शक ही इन्हीं पे जाता है कि इन्होंने ही धमाके करवाए। तो ये इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होती है। मैं एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज मैं ये राणा साहब से मैं क्वेश्चन करूंगा। राणा साहब, ये मोहसिन दावर की गिरफ्तारी जो है ये किस चीज की अलामत है? ये क्यों, मेरा मत है कि इस जमहूरियत में या जो आम शहरी हैं वो अपने हकूक के लिए एक्सरसाइज करते हैं और इसको गिरफ्तार कर लिया गया, वो आखिर उसका क्या, उससे क्या खतरा है इस वर्दी वालों को, मोहसिन दावर से? खबर साहब, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम तर रुकावटों, बंदिशों और साजिशों के बावजूद जो पाकिस्तान के अंदर जो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसके जो जलसे चल रहे हैं वो बड़े कामयाब हो रहे हैं। जी जी। और आज का खास तौर पर मैंने जो सुबह से सुन रहा हूँ, इसमें जो है बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने बहुत जलसे सुने हैं अपनी जिंदगी के 50 साल दौर में, मैंने यंग एज से जो है सुनता रहा हूँ। ये पहली दफा ये तारीखी जलसे हैं, तारीखी तकारीर हुई हैं जिसमें पाकिस्तान के वो मसाइल का जिक्र हुआ जो 1971 को हम जो है रिपेयर ना कर पाए। काश उस वक्त हम जो है 1971 में बंगालियों की बात सुनते तो कभी पाकिस्तान ना टूटता, और आज जो है हिंदुस्तान सैंडविच बना होता पाकिस्तान का। लेकिन इन खबीसों ने क्या किया कि मुल्क तोड़ने के लिए बहाने बनाए कि बंगाली भूखा नंगा है, इसके पास कुछ नहीं है, 1000 दूर मील है। ये आम आवाज थी, अब तो शायद लोग शायद समझ गए होंगे, तो ये कहा जाता था। लेकिन आज मैंने उन तारीखी तकारीर के अंदर बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी की बात सुनी, उसके वसाइल की बात सुनी, गैस की बात सुनी, उसके बाद जो है वजीरिस्तान जो है ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं इस बात का गवाह हूँ कि एक अरसा पहले रजा कसूरी यहाँ न्यूयॉर्क में आए तो उनसे एक दोस्त के घर पे दावत थी, तो मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने आज से ये 10-15 साल पहले की बात है,
حالانکہ وہ میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ وہ دعوت تھی اس میں جانا ضروری تھا، تو انہوں نے مجھے یہ بات بڑی اہم کی کہ وزیرستان کو الگ کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، لہذا الگ کرنے کا یہ بہترین ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی قیادت کو، جیسے شیخ مجیب کو تمام تر انتخابات جیتنے کے باوجود آپ نے اقتدار دینے سے انکار کر دیا، اسی طرح وزیرستان کے دونوں جو ایم این اے ہیں جن کو آپ نے صوبہ پختونخوا کا بنایا صوبے کا حصہ، ان کو مسلسل تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ علیحدگی کی طرف جائے۔ ظاہری بات ہے بارڈر جو ہے افغانستان سے ملتا ہے، تو یہ جو ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے، ورنہ جو ہے جواز نہیں ملے گا۔ بلوچستان کے اندر جو آج کا جو آپ کا 5واں آپریشن چل رہا ہے، یہ قصدن کیا جا رہا ہے، حالانکہ بلوچستان کے لوگ باغی نہیں ہیں، باغی نہ ہوں، اگر باغی ہوں تو یہ جو ہے قیادت جو ہے ہمیں نظر نہ آئے، لیکن یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، اس لیے کہ ملک توڑنے کے لیے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں، یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان بنانے والی قوم کو انہوں نے کس طرح قتل و غارت کی، کس طرح ان کی خواتین کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کی، اور جو ہے 10,000 اسٹوڈنٹ جو ہے ایک دن میں، یہ جو آپ اٹارنی جنرل جو ہے جو بنایا جاتا ہے منصور علی خان جو ہے، یہی واز دا کیپٹن دیٹ ٹائم، اور یہ پرزنر آف وار بنا، یہ وہاں ملوث تھا۔ یہ دیکھیے کتنے کرمنل لوگ ہیں یہ وہاں پر جو ہے یہ لوگ ہندوستان میں کرتے رہے، آج یہ صحیح بات جو ہے وزیرستان کی قیادت کے ساتھ کر رہے ہیں، یہی جو ہے یہ بیہیویئر انہوں نے بلوچستان کے ساتھ جو ہے اپنایا ہوا، اس لیے اس کی تقریر سے کیوں یہ گھبرا گئے، اس کو کیوں ایئرپورٹ پہ سے اغوا کر کے لے گئے ہیں، یہ صرف بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں دنیا بھر کے جو ہے ایک گسٹاپو، یعنی پاکستان ایک گسٹاپو ریاست بنی ہے جس میں لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، یہ عام بات ہوگی، لاپتہ ہونا یہ پاکستان کے اب جو کاغذات میں لکھا گیا ہے، یہ گرے لسٹ کی طرف باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا آپ کے دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ملک میں لوگوں کو، صحابیوں کو مارا جاتا ہے، سیاستدانوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جیلیں بھر رہے ہیں آپ، یہ سارا کچھ دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ صرف اور صرف ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے یہ پاکستان کے بچاؤ کی ہے، کیونکہ اس میں خاص طور پر پنجاب کی جو شرکت ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان صرف یہ بچا سکتے ہیں، ورنہ پورا موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ تمام ملک دشمن ہے، اس میں تمام ملک دشمن ادارے ہیں، ملک دشمن جو ہے قیادت ہے وہاں جو ہے ڈالی گئی ہے، اور یہ پاکستان کو توڑنے کے لیے ان کے پاس جو ہے باہر کا ایجنڈا ہے، اور یہ کبھی پاکستان کے محب وطن نہیں گزرے۔ اگر یہ محب وطن ہوتے تو یہ بنگال نہ توڑتے، اور یہ محب وطن ہوتے تو کشمیر جو ہے یہ کئی دفعہ موقع آئے یہ لے چکے ہوتے۔ اب یہ ساری جتنی باتیں کھل کے آ رہی ہیں، یہ شکر ہے کہ کم از کم جو ہے ہمیں سوشل میڈیا پہ جو ہے نواز شریف کی تقریر سننے کو موقع ملا، اور نواز شریف نے جو آج بات کی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی کسی پنجابی لیڈر نے بات نہیں کی تھی جو آج وہ کر کے گئے، اور یہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے جنرل باجوہ، جنرل فیض کو جو ہے چیلنج کیا ہے، تمہاری وجہ سے پاکستان اس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر میں بہت کچھ ہوا، صوبائی خود مختاری کی بھی بات ہوئی، قانون کی بالاتری اور آئین کی بالادستی کی بھی باتیں ہوئی ہیں، اور جو شہدا ہوئے ان کی باتیں ہوئی ہیں، اور جو خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، یا جو کیا کہتا ہے وہ جو اس کو چادر اور چار دیواری کا جو پکھنڈ بازی کر رکھی تھی وہ بھی ٹوٹتے ہوئے مریم کے جو ہے اس کیس میں دیکھا گیا کہ کس طرح یہ لوگ جو ہیں وحشیانہ طریقے سے اس کے داخل ہوتے ہیں اور اپنے ہی سابقہ فوجی کپتان کی کس طرح بے عزتی کرتے ہیں۔ یہ اس طرح یعنی یہ جو ہے آج جو میسج دیا ہے وہ یہ میرا خیال ہے یہ نظر آیا ہے کہ عام فوج کو یہ بتایا گیا کہ تم اس کے مجرم نہیں ہو، لیکن ہر وہ بندہ چاہے وہ جنرل ہو یا وہ کرنل ہو یا وہ وزیر اعظم ہو، اگر وہ آئین کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کو مت سنو، اس لیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ اسی پہ جا کے لوگ جو ہیں جا کے جو ہے جنگی قیدی بنتے ہیں، اور ان سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ تم نے جب انسانوں کا قتل عام کیا تو تم نے حکم کیوں مانا، سویلین کو قتل کیا تم نے کیوں حکم مانا؟ یہ جو ہے اسی لیے ہوتا۔ تو آج میرا خیال یہ میسیجز بہت سارے ہیں، میں نے دیکھا کہ جتنی بھی قیادت تھی ان کی تقاریر میں بہت وزن تھا، اور مجھے امید یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے۔ فیڈریشن کو یونائٹ رکھنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ تم پاکستان کی قانون کی بالادستی کو مان لو، اور آئین کو مان لو، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کا جو ذکر کیا، حالانکہ انہوں نے میری ریزرویشن ہے کہ انہوں نے بدنیتی کا ذکر نہیں کیا، جبکہ فیصلے میں
جی رانا صاحب، میں اس موقع پہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا جو بڑا امپورٹنٹ ہے. میاں نواز شریف نے جس طریقے سے پے در پے جو پیغامات دیے ہیں، مستقبل میں انشاءاللہ یہ سلیبس کا حصہ ہوں گے، لیکن آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اب سیاست کے اندر واپسی رہی ہے یا کہ اب ڈیموکریسی حقیقتاً بحال ہو کے رہے گی؟ دیکھیں جی، یہ جو سٹرگل ہے یہ پیورلی جو ہے حقیقی جمہوریت کی طرف جا رہا ہے. اور یہ میں نے جو اس سے پہلے میں نے بتایا، میں نے جو ہے سب کی تقاریر سنتے تھے، تو اس میں جو ہے زیادہ تر جو تقاریر ہوتی تھی وہ صوبہ بلوچستان سے یا پختونخوا کے لوگ کیا کرتے تھے، تو لوگ ان کو نیگیٹو لیتے تھے. میں ابھی بھی سن رہا تھا کہ شبلی جو ہے اسی کو جو ہے میڈیا اتنا مجبور اور اتنا یرغمال بنا ہوا ہے کہ اسی وقت جب تقریر جو ہے ہو رہی تھی مولانا کی، تو انہوں نے شبلی کو بھی بٹھایا ہوا تھا. وہ ایک احمد فراز کی جو ہے نبلد اولاد پتہ نہیں